میرے بھائی اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے انسان کو موت تک تھوڑا سا وقت آزادی کا دیا ہے کچھ، اور موت پر یہ آزادی بالکل سلب ہو جائے گی، اور جیسا اس نے اس وقت کو استعمال کیا ہوگا اس کے مطابق اس کے ساتھ اللہ کی طرف سے معاملہ ہونے والا ہے۔ جو مر چکے ہیں ان کے ساتھ شروع ہو چکا ہے، جو مریں گے وہ دیکھ لیں گے۔ اور یہ دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، میرا ذاتی، آپ کا ذاتی، اور پوری دنیا کے افراد کا، اجتماع کا، مردوں کا، عورتوں کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس آنے والی ہمیشہ کی زندگی میں کامیاب ہو جائیں۔ خالدین فیہا ابدا، آپ اس لفظ میں ذرا غور کریں، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ رہیں گے جنت میں، ابد الآباد۔ خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ رہیں گے دوزخ میں، ابد الآباد۔ تو اب جب ہمیشہ کے لفظ خالدین، ہمیشہ، ہمیشہ میں وہ طاقت نہیں جو خالد میں، خالدن فیہا، خالدین فیہا، تو یہ لفظ خالد ہے یہ آئندہ کی ہر حد کو توڑ دیتا ہے، اور نظر کی ساری وسعتیں اس کے سامنے سمٹ جاتی ہیں، اور کسی مقام پر جا کر ٹھہراؤ نہیں۔ کسی کو کہا جائے کہ اس کو 1000 سال جیل میں ڈال دیا جائے، 1000 سال دوزخ میں ڈال دیا جائے، ایک امید ہے کبھی تو گزرے گا۔ 1,00,000 سال کے لیے ڈال دیا جائے، امید ہے گزر جائے گا۔ 1 ارب سال کے لیے ڈال دو، امید بن جاتی گزر جائے گا۔ تو لفظ کی مقدار کی قید ہٹا کر خالد کا لفظ آ گیا، خالد۔ یہ صرف جیل میں اللہ ڈال دیتا ہمیشہ کے لیے تو بھی بہت بڑا عذاب تھا۔ وہ صرف جیل نہیں ہے بھائیو، انہا لوا، وہ ایک بھڑکتی ہوئی آگ ہے، نزاعۃ للشوا، جو کھال کو اتار دیتی ہے۔ اور ہماری کھال یہاں 1.5-2 سینٹی میٹر ہے ٹوٹل، اور جتنے انسان کے احساسات کے سیلز ہیں وہ کھال کے اندر ہوتے ہیں۔ کھال جل جائے تو درد ختم ہو جاتا ہے۔ یہ کھال جہنم میں جا کر 42 ہاتھ موٹی ہوگی، 42 ہاتھ، اور 1 ہاتھ شرعی جو ذراع ہے وہ 25 انچ کا ہوتا ہے، 2 فٹ سے 1 انچ اوپر، تو کوئی تقریباً 90 فٹ کے قریب صرف کھال کی موٹائی ہوگی، 90 فٹ۔ تو اس میں جو درد کے محسوس کرنے کا سسٹم ہے وہ طاقتور کیسے ہو جائے گا؟ انسان کا دماغ ہی ہے جو سارے احساسات کے پیغام بھیجتا ہے۔ یہ دماغ اس وقت 5-6% کام کر رہا ہے عام لوگوں کا، جو پڑھے لکھے ہوتے ہیں ان کا 7-8%، جو زیادہ کسی چیز کی گہرائی میں جاتے ہیں 10-9-10%، اہل اللہ جو روحانیت پر محنت کرتے ہیں ان کا 10 سے بھی اوپر چلا جاتا ہے، 13-14 تک، لیکن اس کے آگے کسی کا نہیں گیا۔ آئنسٹائن کے دماغ کو پرکھا گیا تھا اس کے مرنے کے بعد، تو 11.2% اس کا دماغ استعمال ہوا تھا۔ تو احساسات کا جو سارا سسٹم ہے وہ دماغ میں ہے، تو دماغ 4-5% کام کر رہا ہے، باقی سارا سویا ہوا ہے۔ یہ ہے کتنا لمبا چوڑا یہاں اللہ نے پھنسایا ہوا ہے۔ اگر ہمارے دماغ اور اس کی ساری چیزوں کو نکال لیا جائے اور اس کا ایک تار بنایا جائے، تار، اور یہ صدیق مسجد سے لے کر اس کو اڑا جائے آسمان کی طرف، تو یہاں سے چلتا ہوا چاند ہم سے 2,40,000 میل کے فاصلے پر ہے۔ یہاں سے اسی ایک آدمی کا دماغ، اس کی تار بنائی اور اس کو لے کے چلتے گئے تو یہ 2,40,000 میل اوپر جائے گا، پھر چاند کے اوپر سے اس کو چکر دے کر واپس لایا جائے تو پھر وہ صدیق مسجد میں آ کر اسی دماغ کی رسی کو ایک دوسرے کے ساتھ گانٹھ دی جا سکتی ہے۔ ممکن ہے اس سے زیادہ۔ میں نے ایک نیورو فزیشین سے پوچھا کیا یہ ٹھیک ہے؟ کہنے لگا اس سے زیادہ ہی ہوگا، اس سے زیادہ ہی ہوگا۔ تو گویا ایک آدمی کے دماغ کے ریشے کوئی 5 لاکھ میل میں پھیلے ہوئے ہیں۔ پھر یہ جو 5 لاکھ میل کی رسی ہے، اس کے ہر پن پوائنٹ میں کمپیوٹر چھپا ہوا ہے،
جہاں پین کتنے کو جگہ گھیرتی ہے، اس کی نوک کتنی چھوٹی. تو اب بتائیے کتنے خرب کمپیوٹر دماغ میں فٹ ہیں، اللہ یہ سارے کھول دے گا. فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ. آج تیرے رب جیسی پکڑ کوئی نہیں کرے گا اور تیرے رب جیسا عذاب کوئی نہیں دے گا. اب ہمارے تھوڑا سا دماغ کا کام ہوتا ہے، ہمارے سر کا درد ہوتا ہے، وہ ہمیں دیتا ہے تیرے درد ہے، وہ ہمیں تڑپا دیتا ہے. ہمارے گردے میں تکلیف ہوتی ہے، ہمارا دماغ پیغام دیتا ہے تیرے گردے میں تکلیف ہے، وہاں ایک درد کی احساس لہر اٹھتی ہے، بڑے بڑے پہلوان لوٹ پوٹ ہو جاتے ہیں، تڑپ کے کہاں جاتے ہیں. ایک چھوٹا سا عضو ہے گردہ، اور اس میں ایک معمولی سا درد اٹھا ہے، اور دماغ 95% ویسے سویا ہوا. اب اس دماغ سارا کھل گیا، جسم اتنا بڑا ہو گیا کہ صرف کھال 90 فٹ موٹی ہو گئی، اور چھاتی اتنی چوڑی ہو گئی کہ یہاں سے گھوڑا دوڑنا شروع کرے اور یہاں تک دوڑنے کے لیے اس کو 3 دن 3 رات چاہیے. مسلسل گھوڑا دوڑتا چلا جائے تو گھوڑے کی رفتار اوسطاً اپنی پوری رفتار سے دوڑے 50 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے. تو اب آپ اندازہ فرمائیے کہ وہ کوئی 4000 کلومیٹر سے لمبی اس کی چھاتی ہو گئی. ایک دانت اس کا احد پہاڑ کے برابر ہوگا. احد پہاڑ 10 میل لمبا چوڑا ہے، تو 10 میل جس کا دانت ہو اور 4000 کلومیٹر سے چوڑی اس کی چھاتی ہو، 90 فٹ سے موٹی اس کی کھال ہو، اور دماغ سارا اس کے 5 لاکھ میل کا فائبر، اس کا ایک ایک کمپیوٹر اس کا بیدار ہو چکا ہو، پھر اس پہ اللہ دوزخ کی آگ کو پھینکے تو اس کے احساس کہاں جائیں گے. تو اب آپ سوچیں یہ دنیا کتنے خطرے میں جا رہی. اور ہمارے نادان دانشوروں نے معیشت ہمارا بڑا مسئلہ بنا دی. ہمارا تو معیشت بڑا مسئلہ ہے ہی نہیں، ہمارا تو آخرت بڑا مسئلہ ہے. ہم تو پاگلوں کے ہاتھ میں آ گئے. جنہوں نے مغرب سے علم حاصل کیا، مغرب میں تو سورج بھی اندھا ہو جاتا ہے، ہم روشنی کہاں سے تلاش کرنا. میں تو روزانہ کھپ ڈالتا ہوں یہ کہ اللہ کی قدرت میں غور کریں. سورج مشرق سے نکلتا ہے، مغرب میں جا کے ڈوب جاتا ہے. مغرب ڈوبنے کی جگہ ہے، ابھرنے کی جگہ نہیں ہے. مغرب اندھیروں کی جگہ ہے، روشنیوں کی جگہ نہیں ہے. روشن خیال کا کیا مطلب؟ جو مغرب سے تعلیم حاصل کر کے آیا. روشن اردو کا لفظ، عربی میں اس کو نور کہتے ہیں. روشن خیال. تو اگر میں اس کو یوں کہوں نور خیال تو ٹھیک بات ہے، کیونکہ میں نے ایک لفظ عربی کا لے لیا. نور اللہ کی ذات سے نکلا ہوا ہے جو کافر کے مقدر میں ہے نہیں. تو مغرب کا علم پڑھ کے روشن خیال کوئی بن کیسے گیا؟ وہ تو تاریخ خیال ہو گیا. نور کیسے؟ اللہ نور السماوات والارض، اس کو آیت النور کہتے ہیں. آیت النور یہ ایسی زبردست آیت ہے کہ اس پر ہر بڑے عالم نے مستقل رسالہ لکھا. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر مستقل ایک رسالہ تسلیم کیا ہے، آیت النور. اس کا نام ہے آیت النور. اسی پر سورہ نور ہے، اسی آیت پر سورہ نور کا نام نور رکھا گیا ہے. اور ہر مفسر نے اس آیت پر آ کر اپنی طاقت سے قلم کو چلایا ہے. اللہ نور السماوات والارض. میں کوئی آیت بتانے نہیں جا رہا ہوں، میں تو ایک درمیان میں بات آ گئی. میں نے کہا کہ روشنی، روشن خیال، روشنی نور کو کہتے ہیں. نور اللہ ہے، اللہ کی ذات سے نکلا. کہاں سے ثابت ہوا؟ قرآن کی اس آیت سے. اللہ نور السماوات والارض. اللہ ہی ہے اس زمین آسمان کا نور، اللہ ہی ہے زمین آسمان کو روشن کرنے والا. وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ مِن نُّورٍ فَمَا لَهُ مِن نُّور. جسے اللہ نور نہیں دے گا اس کے پاس نور آئے گا کہاں سے؟ تو کافر کو نور ملا کہاں سے؟ کافر کے پاس نور کیسے آ سکتا ہے؟ مشرک جو اللہ کا بیٹا بنا دے. تکاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا. ساری دنیا پہ ایٹم بم گرا دو تو ممکن ہے زمین کچھ تھوڑی بہت تباہ ہو جائے، پھر بھی کچھ بچ جائیں گے. سارے ایٹم بم پھاڑ دو تو زمین تک ان کا اثر ہے. کوئی ایٹم بم ایسا نہیں ہے جو زمین کے اوپر 500 لمبا غلاف ہے ہوا کا، ہوا کے اوپر چاہے سارے جہان کے ایٹم بم پھاڑ دو کچھ بھی نہیں ہوگا. نہیں تو ہوا ہے نا جو لے کے چلتی ہے. تو ہوا 500 میل موٹی ہے، 500 میل لمبائی ہے. 500 میل کے اندر ایٹم بم کا اثر ہے. ہائیڈروجن بم ہے، ایٹم بم ہے، نیوکلیر بم ہے، یہ بم وہ بم. کوئی بم ایسا نہیں جو ساری کائنات کو زیر و زبر کر دے. لیکن اچانک آیت میرے ذہن میں آئی
کہ یہ ایک بم ایسا اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ اگر اللہ اس کا سیفٹی پن نکال دے تو زمین نہیں، فضا نہیں، ساتوں آسمان ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ ایک بول عیسائی کا ایک بول کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، اور یہودی کا ایک بول کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے۔ یہودیوں کے نزدیک وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، ذلك قولهم بافواہہم۔ یہود کہتے ہیں عزیر اللہ کا بیٹا۔ عزیر کو اللہ تعالیٰ نے پہلے موت دی، 100 سال مرے رہے، پھر 100 سال کے بعد زندہ کر دیا، تو وہ ان کا قصہ مشہور ہے۔ او کالذی مر علی قریہ وہی خاویۃ علی عروشها قال ان یحیی هذه الله بعد موتها فاماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما او بعض يوم قال بل لبثت 100 عام۔ جا رہے تھے ایک شہر پہ، عراقی قوم نے حملہ کر کے تہس نہس کر دیا تھا، کہنے لگے اب یہ بھی دوبارہ آباد ہوگا، یہ بھی دوبارہ آباد ہوگا، یہ لوگ بھی دوبارہ زندہ ہوں گے۔ یہ خیال آ کے گزر گیا، بولے نہیں خیر۔ آگے تھکن غالب آگے، نیچے اترے، گدھے کو باندھا، ایک ویرانہ سفر کھنڈا، وہاں ایک ٹوٹی دیوار، اس کے ساتھ ٹیک لگائی، ایک آگے دیوار، انگور نکالے، روٹی نکالی، انگور کو رومال میں ڈال کے نچوڑا، ان کا رس نکلا، روٹی پر ڈالا، پھر روٹی کو رکھ دیا کہ انگور کا رس اس میں رس جائے گا تو روٹی نرم ہو جائے گی، پھر میں کھا لوں گا۔ اتنی دیر انتظار کرنے کے لیے ٹانگوں کو، ہے تو گستاخی لیکن میں پورا منظر آپ کو بتاتا ہوں، یہ یوں تھا، یہاں ٹانگیں اور ادھر کے سر اور یوں ہو گئے۔ اسی حال میں اللہ نے موت جان نکالی، فاماتہ اللہ، اللہ نے روح نکالی۔ 100 سال ایسے پڑے رہے، 100 سال میں نہ کسی انسان نے دیکھا، نہ ہواؤں نے چھوا، نہ حشرات الارض نے کاٹا، نہ ڈسا، نہ زمین کھا سکی، نہ آسمان ٹوٹ پڑا، کچھ بھی نہ۔ 100 سال کے بعد جو اللہ نے اٹھایا تو اسی طرح ٹانگیں لگی ہوں۔ ہاں بھائی کتنا ٹھہرے؟ کہنے کہ ایک دن، پھر سورج کو دیکھا، نہیں ابھی تو دن بھی نہیں گزرا، آدھا دن۔ اللہ تعالیٰ نے کہا آدھا دن نہیں، 100 سال گزر گئے۔ فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنہ، اگر کھانا تو دیکھ کیسا ابھی تک ٹھیک ٹھاک پڑا ہوا ہے۔ آپ کو پتا ہے انگور کا رس کتنی جلدی جھاگ چھوڑتا ہے، اسی تو شراب بنتی، سب سے دنیا کی بہترین شراب انگور سے بنتی۔ اگر دیکھو کوئی اوپر جھاگ پڑی ہو، روٹی تیری نرم ہو چکی ہے، کھانے کے قابل ہو چکی ہے، لیکن دیکھ لو نہ رنگ بدلا نہ ذائقہ بدلا، اور پانی جو دھرا ہوا تھا بوتل کا وہ بھی دیکھ لو 100 برس گزرے گا، اس کا بھی کوئی ذائقہ نہیں بدلا۔ ہاں جو گدا تھا اس کی ہڈیاں ریزہ ریزہ چورا چورا ہوئی پڑی، وہ حیران پریشان یہ کیسے ہو گیا، ان کو یقین نہیں آ رہا کہ 100 برس گزر گئے۔ کہتے ایک فانظر الی العظام کیف ننشزها ثم نقصها لحما، دیکھ میں ذرا ابھی تیرے سامنے گدھے کو کیسے زندہ کرتا ہوں۔ اللہ کا امر آیا، ہڈیاں نکلنا شروع ہوئی، فضا سے ہوا سے ریزے اکٹھے ہونے شروع ہوئے، ذرات جمع ہوئے، ہڈیاں بنی، ڈھانچہ بنا، جوڑ آپس میں فٹ ہوتے گئے، اوپر گوشت چڑھتا گیا، کھال چڑھتی گئی، سب کچھ مکمل ہوا۔ سارا عزیر علیہ السلام اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے، پھر اللہ نے روح ڈالی تو گدھا اچھل کے کھڑا ہو گیا۔ کہتے ایسے ہی سب کو زندہ کر دوں۔ یہ 100 برس کے بعد جو آئے واپس تو انہوں نے کہا یہ تو اللہ کا بیٹا، عیسیٰ علیہ السلام کو بن باپ کے پیدا کیا، اللہ کا بیٹا۔ تو قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر اللہ اس بول کا سیفٹی پن نکال دے، یہ میں سیفٹی پن آج کا ترجمہ کر رہا ہوں نا، آسانی سے سمجھ میں آئے گا، بم کا جو پن نکالے، یہ بول ایسا ہے تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال ہدا۔ اگر اللہ اس بول کو اثر کرنے دے کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا، عزیر علیہ السلام اللہ کا بیٹا، اگر اللہ اس بول کو چھوڑ دے اور اس کو اثر دکھانے دے تو 7 آسمان پھٹ جائیں، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں اور زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے۔ جب یہ کہتے ہیں ان دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، کبھی اللہ کا بھی بیٹا ہوا تو ایسے اندھوں کے تعلیم یافتہ روشن خیال کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ تو ہیں ہی اندھے خیال کے، تاریخ خیال لوگ ہیں۔
مغرب اندھیروں کی جگہ ہے، مشرق روشنیوں کی جگہ ہے، مغرب ڈوبنے کی جگہ ہے، مشرق ابھرنے کی جگہ ہے۔ یہ تو اللہ نے سزا کے طور پر ہم پر اندھیروں کو مسلط کیا ہوا ہے، سزا کے طور پر ہم پر اندھوں کو مسلط کیا ہوا ہے، سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ظالموں کے حوالے کیا ہوا ہے۔ جب ہم بھی وہی کچھ کر رہے ہیں جو وہ کر رہے ہیں تو ہمیں اللہ قیادت کیوں دے گا؟ ہمارے بھی ڈانسنگ ہال بن جائیں، ہمارے بھی وہ ساری بے حیائی کے کام ہوں جو وہ کر رہے ہیں، تو ہم کیوں قیادت کے اہل کہلائیں؟ کیوں ہمارے ہاتھ میں اللہ انسانیت کی باغ ڈور دیکھ؟ تو اللہ تعالیٰ کا قانون اندھا تو ہے نہیں، اور اللہ تعالیٰ کی کسی سے رشتہ داری تو ہے نہیں، مسلمان سے تعلق کافر سے زیادہ ہے۔ لہذا اس کے لیے قانون یہ ہے کہ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ، انہیں دنیا میں عذاب دو چھوٹا، دون العذاب الاکبر بڑا نہ دو، لعلہم یرجعون، شاید یہ توبہ کر لیں اور رجوع کر لیں میری طرف۔ باقی رہا کافر کا، ذرہم، چھوڑ دفع کرو، یاکلوا، کھانے دو، ویتمتعوا، کچھ نفع اٹھانے دو، ذرہم یخوضوا، چھوڑ دو انہیں، ویلعبوا، یہ ڈوب جائیں شہوتوں میں اور خوب ناچ لیں۔ سارے یورپ کی زندگی گھوم رہی ہے رقص کے گرد، شراب کے گرد، عورت کے گرد، موسیقی کے گرد، جوئے کے گرد، اس کے علاوہ اور ان کے سامنے کوئی زندگی کا کام کوئی نہیں۔ تو یہ روشن خیال ہوئے، یہ تو تاریخ ہیں، ان کا علم پڑھنے والے بھی تاریخ ہیں۔ ہمارے نبی نے کہا لا تستضیئوا بنار المشرکین، مشرک کی آگ سے روشنی مت حاصل کرو، مشرک کی آگ سے اپنے گھر کو روشن مت کرو۔ حسن بصری سے پوچھا گیا اس کا کیا مطلب؟ ارشاد فرمایا اس کو مشیر نہ بناؤ، اس سے مشورہ مت لو، اس سے راہبری مت لو، وہ تو اندھا ہے، اس کو تو آخرت نظر ہی نہیں آتی، وہ تو صرف دنیا کو سامنے رکھ کر تمہیں سارا پروگرام بنا کر دے گا، اور تمہارے لیے تو دنیا مسافر خانہ ہے، تم تو آخرت کے راہی ہو۔ مسافر کی ترجیحات اور ہوتی، مقیم کی اور ہوتی، جو یہاں مری میں لوگ آتے ہیں ان کی سوچ اور ہوتی، جو مری میں رہنے والے ان کی سوچ اور ہوتی۔ مسافر کو واپس جانا ہے، مقیم کو وہیں ٹھہرنا ہے۔ مسافر پہ منزل کا شوق غالب ہوتا ہے، مقیم پہ ضرورتیں غالب ہوتی۔ مسافر بار بار گھڑی دیکھتا ہے نہیں کہ کتنا سفر رہ گیا، کتنا سفر رہ گیا، نہ اسے روٹی کا فکر، نہ چائے کا فکر، نہ پانی کا فکر، مل گیا تو کھا لیں گے، نہیں ملا تو کوئی نہیں، گھر جا کے کھا لیں گے۔ مسافر کے لیے ضرورتیں کبھی بھی مقصد نہیں بن سکتی، ورنہ وہ منزل سے بھٹک جائے گا۔ وہ ہمیشہ منزل کو سامنے رکھے گا، ہمیشہ مقیم ٹھہرا ہوا کہے گا صبح اٹھتے ہی ناشتہ کیا بنانا ہے، صبح اٹھتے ہی ہوٹل والے کہیں گے بھائی اتنا مجمع آ چکا ہے، اتنے لوگ آ چکے ہیں، ناشتہ تیار کرنا ہے، بھائی کھانا تیار کرنا ہے، آئس کریم تیار کرنا ہے۔ ٹھہرے ہوئے پر ضرورتیں غالب، چلتے ہوئے پر منزل غالب۔ یہ انسان اپنی فطرت سے نکل ہی نہیں سکتے۔ تو ہم تو مسافر ہیں، ہماری تو ترجیحات ہی اور ہیں، ہم تو آخرت پہلے دیکھتے ہیں، دنیا بعد میں دیکھتے ہیں، ہماری ترجیحات ہی بالکل جدا ہیں۔ ساری دنیا چھن جائے ہمیں کوئی ارمان نہیں اگر اللہ راضی ہو گیا، ساری دنیا مل جائے ہمیں کوئی خوشی نہیں اگر اللہ ناراض ہو گیا۔ اللہ راضی ہو جائے دنیا بھی بنا دے، ہم کو اللہ سے مشقت تھوڑا ہی مانگتے ہیں، نہ ہی فاقہ مانگتے ہیں، نہ ہی ذلت مانگتے ہیں، نہ ہی پستی مانگتے ہیں، ہم تو عزت مانگتے ہیں، کامیابی مانگتے ہیں، غنا مانگتے ہیں، بلندی مانگتے ہیں، ہم اس قابل ہی نہیں۔ لیکن یہ قانون ہے اللہ تعالیٰ کا مسلمان کے لیے۔ معیشت ہمارا اصل مسئلہ نہیں ہے، آخرت ہمارا اصل مسئلہ ہے۔